بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ معارج شروع ہوتی ہے اور یہ بھی ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکی حیات طیبہ میں نازل ہوئیں. سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب ثواب کیا ہوگا. انہیں کفر پر، برائی پر، گناہ پر اللہ کے عذاب میں شک ہے. یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا. بے عذاب واقع، حالانکہ عذاب یقیناً ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برائی اور اچھائی کا کوئی نتیجہ نہ ہو؟ دنیا میں کوئی کام ایسا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو؟ کوئی ایسا کام کوئی انسان کرتا ہے جو بلا نتیجہ ہو؟ تو پھر اللہ رب العالمین سے تم یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ اس کے کاموں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اس کی تخلیق کا کوئی انجام نہیں ہوگا، اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا؟ یہ یقینی بات ہے کہ برائی پر، کفر پر، شرک پر عذاب یقینی طور پر واقع ہوگا. للکافرین لیس لہ دافع، اور کفر پر ایسا عذاب آئے گا جسے کوئی روک نہیں سکے گا. اس کا حتمی نتیجہ ہے، ایک یقینی نتیجہ ہے. دنیا میں تو جانتے ہو کہ زہر کھائے گا تو موت واقع ہوگی. آخرت کے لیے کیوں بھول جاتے ہو؟ گناہ ایسا ہی ہے جیسے زہر کھا لی، عذاب واقع ہوگا، موت واقع ہوگی، اور یقینی ہے، قطعی ہے. من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہوگا جس کے ہاں درجات ہیں. ایمان کے بھی درجات ہیں، انعامات کے بھی درجات ہیں، درجہ بدرجہ. جتنا کسی کا خلوص ہوگا، جتنے کسی کے اعمال ہوں گے، جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی، اتنے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. کفر اور برائی کے بھی درجات ہیں. جتنا کسی کا کفر گہرا ہوگا، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے، اتنے درجات نیچے چلے جائیں گے. تو اللہ کریم کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ہر مومن ایک جیسا ہے، ہر کافر ایک جیسا ہے. نہیں، جیسے دنیا میں ہر انسان دوسرے سے الگ ہے. کتنے انسان آئے گزر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے آ رہے ہیں. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 ٹانگیں، 2 بازو، ناک، چہرہ، 2 آنکھیں، 2 کان، سب ایک جیسے ہیں، لیکن ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا.
ایک کی سوچ دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کا قد کاٹ دوسرے سے نہیں ملتا، کسی کے بدن کا وزن ایک دوسرے سے نہیں ملتا، کسی کی رنگت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ فرق حلیے میں، بالوں میں، قد کاٹ میں، وزن میں۔ اسی طرح ایمان میں اور کردار میں بھی تفاوت ہے۔ بھلائی بھی اپنی اپنی ہے، برائی بھی اپنی اپنی ہے، اور اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ جس طرح ہر بندے کے لیے اس نے اپنا اپنا رزق مقرر کر دیا، اپنی اپنی حیات مقرر کر دی، اپنی اپنی صحت، اپنی اپنی ہر چیز ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، جس طرح دنیا اپنی اپنی ہے، اسی طرح آخرت بھی اپنی اپنی۔ ہر بندے کے درجات اپنے ہیں، بلند سے بلند تر اور نیچے سے نیچے تر چلے جائیں گے۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جس نے ہاں درجات مقرر ہے، جس تم دیکھ رہے ہو دنیا میں تمہارے سامنے، کوئی ایک جانور دوسرے جانور میں زندگی میں، عمر میں، عادات میں، رنگ و کاٹ میں قد کا نہیں ملتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھیڑوں کا بکریوں کا ایک ریوڑ آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب ایک جیسی ہیں۔ چرواہے سے پوچھو، دوسرے چرواہے سے پوچھو جو دوسرے ریوڑ کا، سب نے ایک ایک پہچانی ہوئی ہوتی ہے، ان میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بتا لیتے ہیں وہ فلانی میری جو بھیڑ تھی وہ گم ہو گئی ہے، تمہارے ریوڑ میں اتنی، وہ کہتے ہیں ہاں میرے ریوڑ میں اس طرح کی ہے۔ ہمیں سب ایک سی نظر ہے لیکن سب میں تفاوت۔ تو دنیا میں جس طرح مدارج ہیں، آخرت کے بھی مدارج، دنیا کے مدارج سمجھتے ہو، آخرت کے نہیں مانتے، وہاں بھی ہیں۔ وہاں یہاں قد کاٹ پر، عمر پر، رزق پر، سوچ فکر میں مدارج ہیں، وہاں کردار کے مدارج۔ اچھا، اچھے سے اچھا، اس سے اچھا، اور اچھا، اور اچھا، نیچے 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 ہو کہاں تک فرمایا اللہ کے ہاں درجات مقرر ہیں، اس کے ہاں عدل ہے، جتنا جس کا جرم ہے اتنی سزا ہے، جتنا جس کا خلوص ہے اتنا درجہ ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح الامین اور ارواح اسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اسی کے در پہ پہنچیں گے۔ اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب سال کتنے ہوں گے اور سال کے دن کتنے بڑے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو یہ دن جانتے ہیں نا، ہمارا جو دن رات 24 گھنٹے کا ہے، رب جانے اللہ کے ہاں وہ دن رات کتنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک دن ہمارے سالوں سے بڑا ہو، اور 50,000 سالوں کا ایک دن یوم حشر ہوگا۔ روح الامین بھی، فرشتے بھی، تمام ارواح بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تعرج الملائکۃ والروح، درجہ بدرجہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کے فرشتے جو زمین سے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو زمین سے 7ویں آسمان تک کا راستہ، یہ احدیت کا جو مراقبہ بالائے آسمان ہفتم کیا جاتا ہے، اس کی راہ 50,000 سال کی ہے۔ یہ فرشتے اور ارواح ہی طے کر سکتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ شیخ اگر یہ اہلیت رکھتا ہو کہ وہ کسی کو مراقبات کرا کے مراقبہ احدیت کرا دے، اس سے مزید کسی کرامت کی طلب جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ بہت بڑی کرامت ہے کہ کسی کی روح کو 50,000 سال کی بلندی پر ایک ضرب اللہ کے نام کی سے اللہ اسے پہنچا دے۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، فرمایا ان کی ایذاؤں پہ، ان کی باتوں پہ صبر کیجئے اور خوبصورت صبر کیجئے، صبر کا حق ادا کر دیجئے۔ اپنا بچہ ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ضد کرتا ہے، ننھی منھی، یہ کھلونا دے دو، یہ دے، یہ میں نے نہیں کرنا، یہ لینا۔ کتنے ہم گھبرا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، کبھی اسے تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں مزاج نبوت کا، اس کی طہارت و پاکیزگی اور لطافت کا، اور پھر اس کے سامنے کفریہ کلمات، اللہ کی عظمت پہ اعتراضات، اللہ کے دین کے خلاف باتیں، تو کتنی طبع نازک پہ ناگوار گزرتی۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہمیں بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، وجود کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی ضد کرے، بچہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ بچہ ضد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بچے ضد نہیں کرتے، ضد بڑے کرتے ہیں۔ بچہ ہے، نادان ہے، اسے تو سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ ضد آپ کرتے ہیں، آپ نہ اسے کہیں بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے، یہ اسے پیار سے سمجھائیں۔ تو ضد تو بڑے کرتے ہیں، بچے کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ نادان ہے، لیکن اتنا صبر ہم سے نہیں ہوتا۔ انبیاء کے مزاج عالی کو دیکھیے، کفار کو تو جانے دو یار، ہم اپنی مسلمان ہی دیکھیں۔ ہم جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دن بھر کیا کرتے ہیں؟ کتنا سچ بولتے ہیں، کتنی اللہ اللہ کرتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، پھر یہ نبی علیہ السلام کا حوصلہ ہے، برداشت کرتے ہیں۔ خفا ہو جائے تو ایمان سلب ہو جائے، ہم تو فوراً چڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چڑ جائیں، ناراض ہو جائیں تو ایمان سلب ہو جائے۔ فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، میرے حبیب برداشت کیجئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا یہ تو نادان ہے، جاہل ہے، لیکن میری مخلوق ہے، یہ کافر ہیں، کفر پر شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن انہیں برداشت کیجئے، انہیں موقع دیجئے، انہیں پیار سے سمجھاتے رہیے۔ کتنا مشکل ہے کار نبوت، کتنا مشکل ہے انبیاء علیہ السلام کا کام، کتنا دکھ سہنا پڑتا ہے، محنت و مشقت کے علاوہ مزاجن کتنا دکھ سہنا پڑتا ہے۔ ہم تو یہاں ذرا بندہ ٹیڑھا ہو تو اس پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے، ذرا سا کوئی بات سے اختلاف کرے تو کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے، کوئی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا،
کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی بتانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یار ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا سوچ لو، ایسا بھی ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے، علماء حق فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے منہ سے کوئی جملہ کفریہ نکل بھی جائے، اس کے 99 معنی کفر کے بنتے ہوں اور 100 میں سے ایک معنی ایسا ہو جس پہ کفر کا فتویٰ نہ آتا تو وہ معنی اختیار کیا جائے، اسے کافر نہ کہا جائے۔ لیکن یہ برداشت کی بات ہے، ہم برداشت کر سکیں تو ایسا کریں۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے، جیسے آج بھی میرے سامنے ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فنا فی الرسول میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، حاضری کو بڑا دل چاہتا ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن حاضری سے ڈر بھی لگتا ہے، گناہ بڑے ہیں، اس قابل نہیں کہ حاضر ہو۔ تو فرمایا بھئی اگر دامن میلا ہو تبھی تو چشموں پہ جاتے ہیں، کیا انداز ہے کرم میں۔ فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، میرے حبیب آپ اتنا صبر کیجئے کہ صبر کا حق ادا کر دیجئے۔ ان کی باتیں، ان کے طعنے، ان کی ایذاء، ان کا کردار، یہ سب برداشت کر کے انہیں راستہ دکھاتے رہیے، تلقین کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں یہ موت بڑے دور ہے، آئے گی تو دیکھیں گے، قیامت بڑے دور ہے، کب ہوگی، قیامت ہوگی تو دیکھیں گے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، فرمایا میرے حبیب ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، کوئی دور نہیں۔ انسان کو مستقبل بڑا دور لگتا ہے۔ جس بندے کی عمر 80 سال ہے، 82 سال ہے، 90 سال ہے، اس سے کوئی بندہ قرض لے اور اس سے کہے جی میں 80 سال یا 90 سال بعد دے دوں گا، تو کوئی دیتا ہے؟ کوئی برداشت کرتا ہے؟ تو 90 سال، لیکن جب 90 سال گزر جائیں تو اس بابے سے پوچھو تو کہتے ہیں یہ کل کی بات ہے، کل ہم بچے تھے، آج 90 سال گزر گئے۔ آپ کی جتنی عمر گزر چکی ہے، 40 50 60 50 25 30، پیچھے مڑ کے دیکھیں کوئی پتہ چلتا ہے؟ فرمایا یہ آگے کو دیکھ کر انہیں ہوتا ہے بڑا دور ہے، دور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کل آیا کھڑا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، انہیں یہ سمجھتے ہیں قیامت بڑے دور ہے، موت پتہ نہیں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ اللہ معاف کرے، اب تو مسلمانوں نے بھی یہ جملہ اپنا لیا ہے، اور جی ابھی سے نمازیں شروع کر دیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، اب پڑھ لینا، کہاں جوانی میں داڑھی رکھ لی، کہاں نمازیں، بڑا وقت، کس کو پتا کتنا وقت پڑا ہے۔
وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے بالکل ساتھ ہے، ہر گھڑی موت ان کے سر پر ہے، ہر لمحہ قیامت کا لمحہ ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، دن بڑا سخت ہوگا، یہ آسمان جو تخلیق سے لے کر قیامت تک بڑے مضبوط ہیں، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح بہہ نکلیں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں عظیم نظر آتے ہیں دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا اس دن۔ جب قیامت آئے گی دوستیاں بھول جائیں، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ دوست ہے، یہ ساتھی ہے، یہ میرا شریک کار تھا، یہ پڑوسی تھا۔ یبصرونہم، جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، جو پکڑا جائے گا وہ چاہے گا کہ کاش میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، بیٹا میری جگہ میرا سگا بیٹا پکڑا جائے، میری بیوی کو لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، میرا بھائی پکڑ لو مجھے چھوڑ دو، میرا سارا خاندان پکڑ لو مجھے چھوڑ دو، دنیا میں جتنے انسان بستے تھے سب کو لے جاؤ مجھے چھوڑ دو۔ فما کلا، ہرگز ایسا نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا بھگتے گا۔ یہ یہاں کی دوستیاں ہیں، وہ جی بچوں کے لیے چوری زوری رشوت برائی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہاں کہیں گے بچے کو دوزخ میں پھینکو مجھے بچا لو۔ یہاں جی اولاد کا مستقبل وہاں کہیں گے اولاد کو جھونکو دوزخ میں مجھے چھوڑ دو۔ ساری انسانیت کو بھی جھونک دو تو میری جان بچ سکتی ہے، مجھے بچا لو۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنا اپنا بھگتے گا، نیکوں کو نیک اجر ملے گا، برائی کا برا انجام ہوگا۔ انہا لظی، کفر کا انجام شعلہ زن آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، آتی ہے تو کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کافر و مشرک کا یہی عذاب عجیب ہوگا کہ کھال جلتی جائے گی، نئی پیدا ہوتی جائے گی، جلتی جائے گی، پیدا ہوتی جائے گی، جلتی جائے گی، پیدا ہوتی، نزاعۃ للشوا، خاک کر دے گی کھال کو جلا کر۔ تدعو من ادبار وتولی، اب بلاؤ ان کو جو تمہیں کفر پر رہنے پہ اصرار کرتے تھے اور جو منہ پھیر کے چل دیتے تھے، جو تمہارے ساتھ تھے، جن کے ساتھ مل کر تم برائی کرتے تھے، اب ان دوستوں کو بلاؤ۔ جس مجلس میں رہتے تھے، جن کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا، بلاؤ ان کو، کیوں تمہارے کام نہیں آتے؟ فجمع فاوعى، اچھا تمہیں دولت کا لالچ تھا، لوٹ مار کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو آج پیسے خرچ کر کے جان بچاؤ۔
دو دوزخ کے فرشتوں کو کوئی رشوت لیتے ہیں تو وہ پیسہ کہاں ہے، دولت کہاں ہے، وہ بینک بیلنس کہاں ہے؟ کوئی کام آتا ہے تو کرو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا یقیناً انسان میں بنیادی طور پر تخلیقی طور پر کمزوریاں ہیں، پیدا ہی اپنی کمزوریوں کے ساتھ کیا گیا ہے، بے شمار اس میں کمیاں، کمزوریاں، خامیاں، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت گھبرایا رہتا ہے، اس کی پناہ ادھر ادھر۔ کمال یہ ہے کہ اس کے پاس حکومت ہوتی ہے، پورے ملک کا اقتدار، پھر کہتا ہے پہرے دار کھڑے کر لو کوئی مجھے مار نہ دے، یہ کھانا ڈاکٹر سے چیک کرو کسی نے زیادہ، تو خدا کے بندے تو حاکم ہے، سارے تیرے غلام ہیں، ساری دنیا تیری محکوم ہے، تو پانی پینے سے بھی ڈرتا ہے، کھانا کھانے سے بھی ڈرتا ہے، باہر نکلنے سے بھی ڈرتا ہے۔ تیرا تو کام تھا دندناتا پھرتا ہوتا، کوئی جرأت نہ تیری طرف سے، لیکن وہ ڈرتا۔ فرمایا تخلیقی طور پر انسان کمزور ہے، اس کی قوت اللہ کی یاد ہے، بس ساری طاقت اس کی مائی اعتباری میں ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ چھوٹا تو اس کے پاس فرعون کا تخت بھی ہو تو کانپتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بہت کمزور، ڈرپوک، کمزوریوں سے بھرا ہوا پیدا کیا گیا، تخلیقی طور پر یہ کمزوریاں ہیں اس میں۔ اذا مس الشر جزوعا، جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو دہائی دیتا ہے، شور مچا دیتا ہے، مارے گئے، جل گئے، تباہ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ چیخ پکار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب تھوڑی سی بھلائی آ جاتی ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی، کانٹا پاؤں میں چبھ گیا تو شور مچا دیا، ذرا صحت ٹھیک ہو گئی تو شیر بن گئے۔ کمال ہے، عجیب اس کا مزاج ہے۔ الا المصلین، سوائے اللہ کے عبادت گزار بندوں کے، اعتدال اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے، تکلیف بھی آئے صبر کرتے ہیں، خوشحالی آئے تو بھی صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی زندگی معتدل ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ وہ بیماری میں گھبراتے ہیں، نہ وہ دولت و اقتدار و اختیار میں مست ہو کر کسی سے زیادتی کرتے ہیں۔ الا المصلین، یہ ساری انسانی بنیادی کمزوریوں کا علاج اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ساتھ ہے۔ اسے یہ قوت دی گئی ہے معرفت الہی کی، اگر یہ معرفت الہی کو پا لیتا ہے پھر یہ بڑا خوبصورت چیز بن جاتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے نہ کمزوری دکھاتا ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو ہر حال میں نماز میں ہوتے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی نماز، جن کا سونا جاگنا بھی نماز، جن کا لڑنا بھی نماز، جن کی سلو بھی نماز۔ نماز کیا ہے؟ ہر طرف سے تعلق ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہو جانا، اور اگر سارے دن بھر کے کام کوئی خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو سارے نماز ہو گئے۔ صحابہ کرام کے بارے آتا ہے نا، والذین معہ، آپ کے ساتھ یہ تھے جنہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوا، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب ہر لمحہ تو انہیں رکوع و سجود میں دیکھے۔ یا اللہ، انہوں نے ہجرتیں کی، سفر کیے، گھوڑوں پہ سفر کیے، انہوں نے جہاد کیے، انہوں نے غزوات میں شرکت کی، سرایا میں شرکت کی، جہاد کیے، ملک فتح کیے،
ہر وقت رکوع سجدے میں فرمایا ان کا سفر بھی رکوع و سجود تھا، ان کا جہاد بھی رکوع و سجود تھا، ہر کام رکوع و سجود تھا کہ ہر کام خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ فرمایا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ دائمی نماز میں ہی رہ جاتے ہیں ہم وقت، ان کا سونا بھی نماز، ان کا جاگنا بھی نماز، ان کا بولنا بھی نماز، ان کا چپ رہنا بھی نماز، صلاۃ دائمون، ہمیشہ ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں، بات کرتے ہیں تو نماز ہے، چپ رہتے ہیں تو نماز ہے، یعنی بات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، چپ اللہ کی رضا کے لیے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق سوتے ہیں تو سونا نماز ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو اٹھنا، ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا صلاۃ ہو جاتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جو دولت دنیا پہ فدا نہیں ہوتے، جب اللہ مال دیتا ہے تو غریب اور مسکین کا حق اس میں سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حق معلوم، جو اللہ نے مقرر کر، جو حق معلوم ہے، لہذا زکوٰۃ کا جو نصاب شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دیا، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ حق معلوم، معلوم حق ہے۔ ہمارے ہاں اول تو ماشاء اللہ اسلام اور اسلامی قوانین سے بڑے ڈرتے ہیں ہم، اپنی مسلمانی سمیت، تو یہ غلطی بھی اللہ معاف فرمائے میری ہی تھی، میں نے مشورہ دیا کہ نظام زکوٰۃ رائج کرو تو یہ ٹیکسوں میں چھوٹ ہو جائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ جمع کی جائے، قربانی کے چمڑے اور یہ کھالیں جمع کی جائیں، فطرانہ اور صدقات جو سارا سال لوگ دیتے ہیں، تو اتنا پیسہ بن جاتا ہے جتنا پاکستان کا بجٹ ہے، اور یہ جو لوگوں کو نظر نہ آنے والا 90% ٹیکس ہے نا، یہ معاف کر دو اور اس سے اس کی خانہ پوری کرو تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ جال حق مرحوم کا زمانہ تھا، وہ بات سنتے تھے، آگے جب دانشوروں کے آگے بات چڑھی، جو حکومت کے مصاحب اور صلاح کار اور مشیر اور وزیر تھے، انہوں نے آدھے لوگوں کو تو زکوٰۃ کی چھٹی دے دی کہ یہ تو دیں ہی نہیں۔ بھئی جو مسلمان ہے وہ دے گا، جو نہیں دیتا وہ مسلمان نہیں، یا تو پھر اسے غیر مسلم ڈکلیئر کرو، غیر مسلم پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان ہے تو زکوٰۃ دے۔ دوسرا مزہ یہ کیا کہ اس کا نصاب بدل دیا، جو اللہ کا مقرر کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معین ہے وہ بدل دیا۔ تیسرا ظلم یہ کیا کہ اسے سیاسی رشوت بنا دیا، جہاں سے ووٹ لینے ہوں وہاں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر، یا وزیروں مشیروں کی عیاشیوں پہ خرچ ہو جائے یا سیاسی رشوت۔ تو اللہ کریم معاف کرے، میری نیت تو صاف تھی، میں نے تو خلوص سے مشورہ دیا تھا، اس کا نتیجہ بہت برا ہوا، اللہ معاف کرے کہیں اس میں ہمیں بھی نہ دھر لیا جائے۔ تو زکوٰۃ میں تبدیلی ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے پاس نہیں ہے، ہیو ناٹ جو ہیں یا جو سوالی ہیں، ان کا حق معین ہے، حق معلوم، لہذا زکوٰۃ کے نصاب میں تبدیلی بھی جائز نہیں، اور جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اسے زکوٰۃ سے معافی بھی کوئی نہیں، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا نماز ہے،
جن کے پاس مال ہے تو اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اپنا اور باپ کا مال نہیں سمجھتے میرا اپنا ہے میں جیسا چاہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا مال ہے میرے پاس امانت ہے. خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں جو شرعی حقوق دوسروں کے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور قیامت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب آخرت کا حساب کتاب کا، اپنے کام کے معاوضے کا اعتبار ہو. مزدوری بندہ تب کرتا ہے جب شام کو اجرت ملنے کا اعتبار ہو. جسے پتہ ہو بیگار پہ لگوں، جو ہو گیا کر دیا، جو نہ ہو سکا چھوڑ دیا. ظلمن پکڑا ہوا ہے، شام کو ملنا تو کچھ ہے نہیں، بیگار ہے، کچھ کر دیا، کچھ کبھی سب بیٹھ رہے، کبھی سکا پینے لگ گئے، کبھی بات کرنے، کبھی کچھ کر دیا. فرمایا یہ اعتبار ہے، ان کو ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات پر، اس لیے پوری دیانتداری سے یہ سارا کام کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون انا بعذاب ربهم غیر مامون. اور یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ کی گرفت سے ہراساں رہتے ہیں. یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری نیکیاں بھی شاید کہیں جرم نہ بن جائیں. اس قابل نہیں ہے، ان میں اتنا خلوص، اتنی لطافت، اتنی طہارت نہیں ہے کہ میں اس بارگاہ میں پیش کروں، کہیں میرے سجدے بھی گستاخی نہ بن جائے. ایک بندہ شاہی دربار میں پیش ہو تو بعض اوقات اس کا حلیہ، اس کا لباس جرم بن جاتا ہے کہ تم نے دربار میں آنے کے لیے یہ حلیہ. کبھی اسے اتفاقاً کھانسی آ جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے کہ دربار میں کھانسی. تو فرمایا یہ میرے یہ نیک بندے جو عبادات کر کے، اطاعت کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیری بارگاہ عالی ہے، میری عبادتیں بھی کمزور ہیں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. ان عذاب ربہم غیر مامون، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے. وہ خود ہی معاف کرے تو کرے، ورنہ اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے. اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا جی، باقی انشاءاللہ باقی ان طلاقی تو اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔